حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور ان قریب اسلام دوبارہ اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گا جیسے کہ ابتدا میں ہوا تھا، اور وہ یعنی اسلام سمٹ کر دو مسجدوں کے درمیان چلا جائے گا۔ جس طرح ابتدائی اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی اور غیر مانوس سمجھتے تھے، اسی طرح آج بھی اکثر مسلمان اسلام کے بہت سارے احکامات کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں، اور ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے گویا وہ ان کو جانتے ہی نہیں کہ ان احکامات سے بھی ہمارا وہی تعلق ہے جو نماز، روزہ وغیرہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو اس کا دور ہی نہیں رہا، حالانکہ شریعت کا زیادہ بڑا حصہ انہی احکامات اسلام کا تجارتی اور عدالتی نظام پر مشتمل ہے۔ اس لیے آج یہی کہا جائے گا کہ اسلام 1.40 ارب کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ سو ان لوگوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے جو ان جگہوں سے بھاگ جائیں جہاں اسلام اجنبی ہو گیا ہو، اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اسلام اجنبی نہ ہو، بلکہ وہاں کے لوگ آج بھی اسلام کو اسی طرح پہچانتے ہوں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، اور آج بھی ان کی زندگی کا مقصد وہی ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ وہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر احکامات کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہوں، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوں، اور اس عہد پر اپنی جانیں کٹانے کا عزم رکھتے ہوں کہ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی لہو بہا کر اسلام کو اجنبیت کی حالت سے نکالا، ہم بھی اس کو اجنبیت کی حالت سے نکال کر اس حالت میں لے آئیں گے جہاں وہ اجنبی نہیں رہے گا۔ غربہ والی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ابو المحاسن حنفی نے المعتصر من المختصر میں غریب کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی اسلام کو ایسے حالات سے سابقہ پڑ جائے جو اس سے کوئی مناسبت نہ رکھتے ہوں تو اسلام اس صورت میں غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اس کو نہیں جانتے ہوں تو آنے والا ان کے درمیان غریب یعنی اجنبی ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہت سے حضرات اس حدیث کو اپنی سستی اور بزدلی کے لیے آڑ بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کرو تو کہتے ہیں کہ اسلام ہر دور میں کمزور رہا ہے، اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث کے لفظ غریب کو اردو کے غریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جو درست نہیں۔ حضرت ابو عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی، اور ایک بار پھر اسلام اسی اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا، سو مبارک بات ہے غربا کو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ لوگ جو لوگوں کے فساد میں مبتلا ہونے کے وقت ان کی اصلاح کریں گے۔ اس حدیث شریف میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے جو دنیا میں فساد عام ہو جانے کے وقت لوگوں کو اصلاح کریں گے، اور لوگوں میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی صفت حاکمیت میں انسانوں کو شریک بنا لے، لہذا شریعت کی نظر میں اللہ کی حاکمیت اور قانون کی جانب بلانا سب سے بڑی اصلاح کہلائے گی، جس کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فیصلہ انجام دیا جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اس پر قرآن کی آیات کنتم خیر امہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر گواہ ہے۔ غربا کی مزید وضاحت مختصر تاریخ دمشق کی اس روایت میں ملتی ہے جو آج کے دور کی مکمل عکاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربا کو مبارک ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ غربا کون ہے؟ فرمایا صالح نیک افراد جو لوگوں کی بہتات کے باوجود کم ہوں گے، ان کی پہچان یہ ہے ان سے بغض رکھنے والوں کی تعداد محبت کرنے والوں سے زیادہ ہوگی، اور ان کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد بات ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ غربا ہوں گے۔ پوچھا گیا غربا کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے دور بھاگ جانے والے، اللہ ان کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور دور دراز کے بارانی علاقوں میں دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ جائے۔ اس حدیث میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا جہاں پر جاہلی ابلیسی تہذیب اور اس کا تجارتی نظام عام ہو، کیونکہ اگر یہ وہاں رہے گا تو یقیناً اس کو اس سودی نظام کی حمایت کرنی ہوگی یا کم از کم خاموش رہنا پڑے گا، اور یہ خاموش رہنا بھی اس پر راضی رہنے جیسا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان اور بوڑھے جو اس وقت اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار، دھن دولت اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں کو اپنا نشیمن بنا چکے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب ابلیس کے نیو ورلڈ آرڈر نے ہر مسلمان کو سودی کاروبار میں ملوث کر دیا ہے، اور اگر کوئی براہ راست ملوث نہیں تو اس کو اس سودی نظام کی ہوا ضرور لگ رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب امت کے سب سے معزز اور شریعت کے محافظ طبقے علماء کرام کو غیر شرعی فتاوی دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دجالی قوتیں علی الاعلان اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہی ہیں،
اور صرف اللہ کی حاکمیت کے سامنے سر جھکانے کا وعدہ کرنے والے مسلمان آج غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اللہ کے ساتھ کھلا شرک کر رہے ہیں۔ مقررین خاموش ہیں، الا ماشاء اللہ اہل قلم سوائے چند کے یا تو قلم کے تقدس کو فروخت کر چکے ہیں یا پھر باطل کی گیدڑ بھپکیوں سے ان کے قلم کی سیاہی کو منجمد کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا گیا ہے جو مسلمانوں کو باطل کے سامنے سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہیں۔ جس طرف نظر دوڑاؤ مصلحتوں کی چادریں اوڑھے ایسے مسلمان نظر آتے ہیں کہ اگر ان کے دور میں دجال آ جائے اور اپنی خدائی کا اعلان کر دے تو شاید یہ مصلحت کی چادر سے باہر نکلنا پسند نہ فرمائے، کیونکہ اس وقت بھی دجال کے ایجنٹ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہماری صفوں میں شامل ہو جاؤ یا پھر ہمارے دشمنوں کی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ والی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اب درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔